الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين ومحاسن الأفعال، وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: والفرقان الحميد، والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. مختصر حمد و صلاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل اور بڑا کرم ہے کہ جس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک جیسا بابرکت دن عطا فرمایا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ آج کی ہماری اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں مقبول و منظور فرمائے. معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب ختم الرسل مولائے کل حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو کسی خاص قبیلے یا محدود وقت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو صبح قیامت تک نبی بنا کر بھیجا ہے. اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو باطنی کمالات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اوصاف و کمالات سے بھی نوازا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے باطنی کمالات جس طرح تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اعلیٰ و برتر ہیں، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری اوصاف و کمالات تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل و اعلیٰ ہیں. مگر ایک بات جو امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام حسن و جمال کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام حسن و جمال کو اگر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں ان کی تاب نہ لا سکتی تھی. ہم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی رعنائیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو صرف اتنا ظاہر کیا کہ لوگ اس سے فیض حاصل کر سکیں اور اس چشمہ فیض سے اپنی پیاس کو بجھا سکیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا ہی حسن و جمال دیا کہ جتنا کہ لوگ برداشت کر سکیں. اب آپ حضرات کے سامنے مختصر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چند اعضائے مبارکہ کے حسن و جمال اور اوصاف و کمالات بیان کرنے کی کوشش کروں گا.
دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اگر بات حضور نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کی جائے تو وہ رخ زیبا کہ جس کے بارے میں قرآن قسم فرماتا ہے والضحیٰ، اس رخ زیبا کی کیا بات ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مثل السيف، یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی مثل تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قال لا بل مثل القمر، نہیں بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا رخ زیبا تو چاند کی مثل تھا۔ اب آپ نے کیوں چاند کہا؟ تلوار میں بھی چمک ہوتی ہے مگر تلوار میں باریکی بھی ہوتی ہے جو انسان کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، جبکہ چاند میں باریکی نہیں ہوتی، چاند گول ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک باریک نہیں بلکہ چاند کی طرح گول اور روشن اور چمکدار تھا۔ اب امام بخاری اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بل مثل القمر کی فرمایا، بل مثل الشمس بھی فرما سکتے تھے کہ سورج کی مثل ہے، کیونکہ سورج بھی گول ہوتا ہے، سورج بھی چمکدار ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری خود ہی جواب لکھتے ہیں کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے سورج نہیں فرمایا کہ سورج اگرچہ گول ہوتا ہے، اگرچہ چمکدار ہوتا ہے، مگر بندہ اگر اس پہ کچھ لمحہ نظر ٹکائے تو اس کو گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کے متعلق فرمایا بل مثل القمر، چاند میں روشنی بھی ہے، چاند میں روشنی بھی ہے، چاند گول بھی ہے، اور بندہ جب چاند کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، اس کو گرمی نہیں لگتی، بلکہ اس کی تمام تر تھکن اس چاند کے خنکی سے دور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھ کر بل مثل الشمس نہیں فرمایا بل مثل القمر فرمایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کو گیا، وہ چاندنی کی رات تھی، چاند پوری آب و تاب سے چمک دمک رہا تھا۔ میں ایک نظر چاند کی طرف کرتا، پھر ایک نظر حضور نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کی طرف کرتا، پھر نظر چاند کی طرف کرتا، پھر رخ زیبا کی طرف کرتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ چمکدار ہے، یا حضور نبی کریم علیہ السلام کا روشن چہرہ زیادہ چمکدار ہے۔ بالآخر میں چاند کی طرف ملاحظہ کرتا رہا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا، پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کی روشنی چاند سے زیادہ ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا ہے۔ ایک واقعہ غزوہ احد کا ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ، بھائی اور شوہر غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، اور ادھر مدینہ منورہ میں یہ خبر اڑا دی جاتی ہے کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہ صحابیہ دوڑتی ہوئی میدان احد کی طرف پہنچتی ہیں، راستے میں انہیں لوگ بتاتے ہیں تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، تو وہ کہتی ہیں رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ پھر لوگ انہیں بتاتے ہیں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو وہ کہتی ہیں رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ پھر بتاتے ہیں تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ جب وہ میدان احد کے باہر پہنچ جاتی ہیں تو لوگ ان سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ حضور نبی کریم علیہ السلام بخیر و عافیت ہیں۔ تو آپ کہتی ہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں، مجھے جب تک حضور نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو نہ دیکھ لوں تب تک مجھے یقین نہیں آئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کی طرف نظر ڈالتی ہیں تو یہ بے ساختہ یہ پکار اٹھتی ہیں
آپ سلامت ہیں تو سب ہیچ ہے رنگ و علم، باپ بھی، بائی بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی فدا، آپ سلامت ہے تو ہیچ ہے سب رنگ و علم۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کا کرم تھا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کی روشنی تھی کہ صحابہ کرام اور صحابیات کرام جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کی طرف نظر ڈالتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے تھے کہ حضور وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ محبوب میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ارے میری آنکھ ایسا حسین و جمیل کیسے دیکھ سکتی تھی؟ کسی ماں نے آپ سے حسین و جمیل کبھی جلا ہی نہیں۔ آپ کو ہر عیب سے منزہ و مبرہ پیدا کیا گیا، گویا کہ آپ کو ویسا پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک کی طرف نظر کیجیے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمۃ کما یرا فی النہار فی الضوء، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھا کرتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا قبلہ وہ ہے جس طرف میں منہ کرتا ہوں، مگر تمہارا رکوع بھی مجھ پر ظاہر ہے، تمہارا قیام بھی مجھ پر ظاہر ہے، تمہارا سجود بھی مجھ پر ظاہر ہے، تمہارے حال سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک ہے۔ اب انگشت مبارک کی طرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی نظر کیجیے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، جب آپ اپنے جھولے شریف میں ہوتے تو آپ چاند کی طرف اشارہ کرتے تو کبھی ادھر چلا جاتا کبھی ادھر چلا جاتا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو میں اس سے زیادہ تعجب خیز بات بتاتا ہوں، آپ نے تو یہ دیکھا کہ میں چاند کو اگر اشارہ کرتا تو چاند میرے اشارے سے ادھر ادھر ہو جاتا، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے شعر میں اس طرح ڈالا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے لحد میں مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کلونا نور کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، آپ تو یہ ملاحظہ کر رہے تھے کہ میں اگر دائیں انگلی کرتا تو چاند دائیں چلا جاتا، میں بائیں انگلی کرتا تو چاند بائیں چلا جاتا، میں اوپر انگلی کرتا تو چاند اوپر چلا جاتا، میں نیچے انگلی کرتا تو چاند نیچے چلا جاتا۔ میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات بتاتا ہوں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت عرش کے نیچے فرشتے لوح محفوظ میں تقدیریں لکھ رہے تھے، اس تقدیریں لکھنے کی قلم کی آواز میں اپنے ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ اب غور کیجیے، جب حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ میں تقدیریں لکھنے کی آواز سن رہے ہیں تو قبر مبارک کے اندر بھی اپنے اہل امتی کی حال سے واقف ہیں۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے انگشت مبارک اور قوت سامعہ کا کمال ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چند اوصاف و کمالات ہیں۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کی طرف نظر کیجیے ذرا۔ پتھر کی حقیقت میں نرم ہونا نہیں ہے، اگر کوئی شخص سخت دل بھی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کا دل پتھر کی طرح ہو گیا ہے، مگر جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک پتھر پر پڑتے وہ پتھر موم ہو جاتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک جب چلنا شروع ہوتے تو ایسا لگتا زمین لپٹتی چلی آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک میں حضرت جبریل امین جب معراج کی رات حضور علیہ السلام کو عرش پر لے جانے کے لیے آئے۔ اب یہاں ایک بات اور غور کیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی کے طالب ہیں،
اور رب تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہاں سے ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور ادھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بلایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا تبارک اللہ شان ہے تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تو حضرت جبریل امین نے رب تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، میں اس کو کس طرح جگاؤں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب کے قدم مبارک کو بوسہ لے لو۔ حضرت جبریل امین نے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کو بوسہ لیا تو کسی نے تصور میں حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل بتا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک میں تجھے کیا ملا؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں ملا ہے جو مزہ مجھ کو محبوب کے قدموں میں ملا ہے۔ یہ حضرت جبریل امین نے حضور کے قدم مبارک کو بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ اب وہ قدم مبارک جس کے ذرے کے بارے میں قرآن قسم کھاتا ہے، اس قدم مبارک کے بارے میں کسی نے کہا اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے مجھے نقش، اگر سر پہ رکھنے کو مجھے مل جائے گرد نقش رسول، اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے مجھے گرد نقش رسول، تو پھر ہم بھی کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میرے آقا نے نالین اتارے ہوں گے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے اوصاف و کمالات ہیں۔ یہ تو وہ باتیں جو روایات میں آئیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر اس جمال کے متعلق۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک کے بارے میں بتا، تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى۔ جب قرآن سے پوچھا آقا کی آنکھیں مبارک بتا، تو قرآن نے کہا الم نجعل له عینین۔ جب قرآن سے پوچھا آقا کے لبہائے مبارک بتا، تو قرآن نے کہا ولسانا وشفتین۔ جب قرآن سے آقا کے ذکر کے بارے میں پوچھا تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ جب قرآن سے آقا کے زلف مبارک کے بارے میں پوچھا تو قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ جب آقا کی کملی مبارک کے بارے میں پوچھا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل۔ جب قرآن سے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کے بارے میں پوچھا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر۔ جب قرآن سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک رخ انور کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے کہا والضحیٰ۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن جمال کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب آئیے 1300 صدیاں گزر جانے کے بعد بریلی کے تاجدار نے کس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن جمال کی عکاسی کی۔ اپنے مشہور کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور اس طرح لکھ رہے ہیں جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ اقدس آپ کے سامنے موجود ہے۔ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ حضور حضرت امام بریلی علیہ الرحمہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اقدس کو دیکھتے جا رہے ہیں اور سلام لکھتے جا رہے ہیں۔ آپ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جس کے آگے سرے سرورا ہم رہیں، جس کے آگے سرے سرورا ہم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین کی طرف حضرت امام تاجدار بریلی علیہ الرحمہ کی نظر پڑی ہوگی تو حضرت امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے کہا اس جبین جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے مبارک کی طرف اعلیٰ حضرت کی نظر گئی ہوگی تو اعلیٰ حضرت نے کہا پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی نظر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کی طرف گئی ہوگی
تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ زبان جن کو سب کنجی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر حضور نبی کریم علیہ السلام کے کان مبارک کی طرف گئی تو اعلیٰ حضرت نے بے ساختہ پکار اٹھے، دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی، تمام منکرین ختم نبوت کے پر ایک مہر ثبت کر دی کہ فتح دور نبوت پہ بے حد درود، فتح دور نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام علیہ۔